لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب بس ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے میری جان، سوچ سمجھ کر بانٹیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ہی ہوگی۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اس کو چھوڑ جانا مجبوری کا نام دے کر، کہ اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اذیت میں رہے، رب کے سامنے روئے، زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائے، خوشیاں خود پر حرام کرے، تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ تم سے ساری زندگی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے تو کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ تھک گئے ہو صبر کرتے کرتے، رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، دیکھو تمہارا تھکنا غلط نہیں ہے، بس اللہ سے مایوس نہ ہونا، امید لگائے رکھنا، وہ جلد تمہیں سب مسئلوں سے نکال دے گا۔ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، تبھی تو تہجد میں پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ تم مانگ کر دیکھو، قبولیت ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ جب دعا کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اللہ سن اور دیکھ رہا ہے، تو تنہائی میں گناہ کے وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنا لو، پھر ہاتھ اٹھاتے ہی قبولیت کے تحفے ملیں گے۔ قسمت اللہ کے ایک گن سے بدل جاتی ہے، تم یقین رکھو، دعا اور کوشش جاری رکھو، اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جو شب کی تنہائی میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے بن جاؤ، ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ دکھی ہو، پریشان ہو، دل پر بوجھ ہے، تھک گئے ہو، ارے تو خود سے کہو نا کہ اللہ ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہے تو کس بات کا غم؟ وہ سب ٹھیک کر دے گا یار، وہی تو ہے جو ہمیشہ سنبھال لیتا ہے۔ ہر بات میں اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقت نہ دکھا کہ اس سے وقت میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو آج کل؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا صبر۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان کے تلے چیخ کر کہنا میرے اللہ میں ٹوٹ گئی ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور رب سے اکیلے میں بات کرنے والا سکون ایک طرف، اور ایک دن تم جب ٹوٹ جاؤ گے نا تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو گے تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تھکے ہوئے جسم اور بکھری ہوئی روح کے ساتھ عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی سکون ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا اگلا سجدہ خوشی کا سجدہ ہو اور تم شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہو۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے نا، وہ فرض نماز کے ساتھ تہجد پڑھنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔
اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ تمہاری محبت تمہیں اس لیے نہیں مل سکی کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن رکھا تھا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہت بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہوتی ہے۔ جو چیزیں اللہ کے حوالے کر دی جائے نا، پھر اطمینان رکھیں، صبر کریں، تھوڑا ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے۔ اللہ وسیلے بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، مجھ سے مانگنے آتا ہے، کتنی آس امید ہے مجھ سے، تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ بس صبر، یقین، انتظار کرنا مشکل ترین کام ہے، مگر میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیا پتا کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے، اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔